بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اسم اور اس کی اقسام کے بارے میں قواعد و انشاء میں بات کی تھی۔ آج ہم سبق نمبر 38 کے ساتھ جماعت دہم اردو قواعد و انشاء کے افعال کی اقسام کی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی بچوں، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح اسم کی مختلف اعتبارات سے مختلف تقسیمیں تھیں، بلکہ یوں کہیے کہ 5 تقسیمیں تھیں، اسی طرح فعل کی بھی مختلف اعتبارات سے 4 تقسیمیں تو مستقل ہیں، اور 5ویں بھی الگ کر لیں تو فعل لازم اور فعل متعدی، فعل معروف اور فعل مجہول دو قسم تقسیمیں یہ بھی ہیں۔ تو ہر چیز کی مختلف حیثیات ہوتی ہیں، اور ان حیثیات کے اعتبار سے ان کی مختلف تقسیمیں بھی، جس طرح اسم کی 5 ہیں اسی طرح فعل کی بھی گویا کہ 5 تقسیمیں بن گئی۔ تو سب سے پہلے تو فعل کی تعریف، کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کو کرنا یا ہونا کسی زمانے میں معلوم ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسم کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ اسم وہ کلمہ ہے جس میں کسی جو مستقل بالمعنی ہو، اور اس میں اس کا تعلق زمانے سے نہیں ہوتا۔ جیسے نعیم آیا، طاہر نے کتاب پڑھی، فعل کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے اور زمانے 3 ہیں۔ اب یہ نعیم آیا، ہمیں بچوں اس جملے نے ہمیں 2 باتیں بتائیں۔ ایک تو یہ بتایا کہ ایک تو نعیم کا آنا بتایا، اور ایک یہ بتایا کہ یہ ماضی میں ایسا ہوا ہے، طاہر نے کتاب پڑھی، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اب زمانے 3 ہیں، ماضی جو گزر چکا ہے اسے زمانہ ماضی کہتے ہیں، اور زمانہ حال وہ زمانہ جو موجود ہے اسے حال کہتے ہیں، اور مستقبل آئندہ زمانے کو کہتے ہیں۔ لو بھائی بچوں، ایک تو انہوں نے تھوڑا سا یہ معاملہ بھی کر لیا کہ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، اور ساتھ آگے فعل مضارع کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ حالانکہ مضارع تو کہتے ہی حال اور مستقبل دونوں کو ملا کر ہیں، اور یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے فعل کی اقسام ذکر کر دیں۔ ایک تو یہ انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ جب ہم بچوں کو اتنی لمبی ایک لسٹ بتا رہے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، مضارع، امر، نہی، لازم، متعدی، معروف، مجہول، تام، ناقص، تو یہ کیسے بچے اس کو تمیز کریں گے کہ یہ کیا ہے؟ تو بچوں 5 تقسیموں کو ایک ہی جگہ بیان کر دیا ہے، 5 تقسیموں کو ایک ہی جگہ بیان کر دیا، اور اس میں فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، اور پھر جو فعل مضارع ہے، یہ میں آپ کو پڑھتے ہوئے بتاؤں گا کہ یہ مضارع کا جو انہوں نے مثال دی ہے وہ مضارع کی وہ ہے ہی نہیں ہے اس کی، اور ہو سکتی بھی نہیں، اس لیے کہ مضارع کہتے کس کو ہیں؟ جس میں حال اور استقبال دونوں ہوں، اور عربی میں وہ مضارع ہے کیونکہ اس میں فعل مستقبل اور فعل حال ہوتے ہی نہیں، ماضی اور مضارع ہوتا ہے، اور ماضی ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے کے لیے، اور مضارع ہوتا ہے موجودہ یا آئندہ زمانے کے لیے۔ تو انہوں نے یہاں پہ تھوڑی سی یہ گڑبڑ کر دی ہوئی ہے، تو میں آپ کو پڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اس بات کو بتاؤں گا۔ تو بچوں فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، یہ ایک تقسیم ہے، یہ ہے زمانے کے اعتبار سے۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، چوتھی نہیں ہے بھائی بچوں۔ اور فعل امر اور فعل نہی یہ دوسری تقسیم ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم یا نہ کرنے کا حکم ہو، اس اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، امر اور نہی۔ اور لازم اور متعدی، فاعل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ اور اسی طرح پھر فعل معروف اور فعل مجہول، فعل معروف اور فعل مجہول۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں، یہ صرف فعل اور فاعل اور مفعول کے اعتبار سے لازم اور متعدی کیسے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ معروف اور مجہول، فاعل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل معروف اور فعل مجہول، اور فعل تام اور فعل ناقص، یہ الگ سے ایک تقسیم ہے بچوں۔ اس کو کیا کہیں گے ہم
کہ یہ کس اعتبار سے ہے فعل تام اور فعل ناقص، تو اس کو ذرا تعریفیں کرنے کے بعد ہم متعین کر لیتے ہیں کہ اس تقسیم کا کیا نام رکھا جائے۔ نام جو ان سے یہ کوئی متعین نہیں ہے، اپنے یاد کے لیے اور اپنے ذہن میں ان چیزوں کو رکھنے کے لیے یہ ہے تقسیموں کے نام۔ تو وہاں ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ کون سا نام بہتر رہے گا۔ یہ یاد رہے کہ فعل کے لیے فاعل کی بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، غائب، حاضر، متکلم، اور پھر واحد ہوگا یا جمع ہوگا۔ چنانچہ فعل کی 6 صورتیں اور درجے بن جائیں گے، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ تو بھائی بچوں، یہ ہر آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی گردان آپ کا چونکہ عربی سے بھی، اقرا والوں کا عربی سے بھی تعلق ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ عربی کی گردان کے اندر 14 صیغے ہوتے ہیں اور اردو کے اندر 6 ہوتے ہیں اور فارسی کے اندر بھی 6 ہوتے ہیں۔ تو بھائی بچوں، یہ وہ صیغے بتائے ہوئے ہیں، واحد غائب کا صیغہ، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ ان درجوں کو صیغے کہتے ہیں۔ کسی فعل کو ان صیغوں میں تبدیل کرنا گردان کہلاتا ہے۔ لو بچوں، آپ کا جو تعلق ہے وہ زیادہ اس سے ہے کہ فعل ماضی کی اقسام، ان کی تعریفیں اور ان کی مثالیں، اس چیز پر آپ نے ذرا توجہ دینی ہے۔ لو بھائی بچوں، سب سے پہلا کیا بتایا تھا؟ فعل ماضی بتایا تھا نا۔ یہ کون سی تقسیم ہے بچوں؟ یہ وہ ہے جو زمانے کے اعتبار سے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، جیسے ندیم گیا، فریدہ خط لکھتی تھی۔ اچھا، یہ جو ندیم گیا، یہ ماضی مطلق کی تعریف کی مثال دی، اور فریدہ خط لکھتی تھی ماضی بعید کی مثال دی۔ تو فعل ماضی کی 6 قسمیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی شکیہ، اور ماضی تمنائی، اور ماضی استمراری۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریفیں اور اس کی مثالیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، کیونکہ ان میں سے MCQs عام طور پر آ جایا کرتے ہیں۔ جملہ دے دیا، پھر بتایا کہ یہ ماضی مطلق ہے، قریب ہے یا بعید ہے، یہ جو بھی کچھ ہو۔ تو ماضی مطلق بنانے کے طریقے: ماضی مطلق وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا صرف گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، یہ نہ پتہ چلے کہ گزرا ہوا زمانہ نزدیک کا ہے یا دور کا۔ مثلا وہ آیا، تم گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیا اور گئے، یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ماضی کی بات ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ابھی کی بات ہے یا بہت پہلے کی بات ہے۔ ماضی مطلق بنانے کے طریقے: بعض مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر الف لگا دینے سے ماضی مطلق بن جاتی ہے۔ لکھنا سے لکھا، پڑھنا سے پڑھا، دوڑنا سے دوڑا، لکھا، پڑھا اور دوڑا، یہ ماضی مطلق ہیں۔ بعض مصدروں کے آخر سے نہ ہٹا کر یا لگا دینے سے ماضی مطلق بن جاتی ہے، جیسے کھانا سے کھایا، رونا سے رویا، آنا سے آیا کا، اور کھایا، رویا اور آیا ماضی مطلق ہیں۔ اسی طرح بھی بچوں، جانا اور کرنا مصدر کی ماضی مطلق ان کے خلاف آتی ہے۔ جانا سے گیا اور ماضی مطلق ہے، اور گیا ماضی مطلق ہے، اور کرنا سے کیا ماضی مطلق، یعنی یہ خلاف قیاس ہے۔ اچھا بھی بچوں، گردان بھی چھوڑ دو، اور آگے ہے ماضی قریب۔ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا نزدیک کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، جیسے ندیم آیا ہے، فرح گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیا اور گئی، اگر ایسا ہوتا تو کوئی پتہ نہ چلتا۔ اب آیا ہے نے یہ بتا دیا ہمیں کہ یہ ماضی قریب کی بات ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ماضی قریب ماضی مطلق کے آخر میں ہے لگا دینے سے ماضی قریب بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں اس کی گردان، پھر ماضی بعید۔ آپ نے ان سب کی تعریفیں اور مثالیں یاد رکھنی ہیں بچوں۔ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا دیر کے گزرے ہوئے زمانے سے معلوم ہو، جیسے مقیم نے لکھا تھا، تو یہ کیا ہوگا؟ تھا لگا دینے سے۔ ماضی بعید ماضی مطلق کے آخر میں تھا لگا دینے سے، ہے لگا دو گے تو ماضی قریب بنے گی، تھا لگا دو گے تو ماضی بعید بن جائے گی۔ اور شکیہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں شک معلوم ہو، جیسے اس نے خط لکھا ہوگا۔ اور ماضی شکیہ کیسے بنے گی؟ ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا لگا دیں۔ اور ماضی تمنائی وہ فعل ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو، تمنا یا شرط معلوم ہو، جیسے کاش وہ محنت کرتا اگر وہ آتا۔ تو ماضی تمنائی یہ شرطیہ بنانے کا طریقہ، مصدر کے آخر میں نہ ہٹا کر تا لگا دیتے ہیں اور شروع میں کاش یا اگر لگا دیتے ہیں۔ اس طرح ماضی تمنائی یا شرطیہ بن جاتی ہے۔ اور
नंबर 6 में है बेटा माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी वो फ़ेल है जैसे किसी काम का करना गुजरे हुए ज़माने में लगातार और मुसलसल मालूम हो, जैसे वो लिखता था, लिखा था माजी बईद है और लिखता था माजी इस्तिमरारी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि लिखा था माजी बईद तो माजी मुतलक के साथ सिर्फ था लगाने से बन जाती है, और माजी इस्तिमरारी माजी मुतलक के साथ था लगा देने से बनती है। था मस्दर के आखिर से ना हटाकर था या रहा था लगा देने से माजी इस्तिमरारी बन जाती है। तो बच्चों माजी मुतलक, माजी की 6 किस्में हैं, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी तमन्नाई और माजी इह्तिमाली। तो भाई बच्चों माजी मुतलक जैसे असलम ने लिखा, ठीक है, असलम ने लिखा, और माजी करीब है लगा दो, असलम ने लिखा है। माजी बईद था लगा दो, असलम ने लिखा था। और माजी इस्तिमरारी बनानी है तो था लगा दो, असलम लिखता था। और माजी इह्तिमाली बनानी है तो लिखा होगा लगा दो। और माजी तमन्नाई बनानी है तो शुरू में काश के असलम और आखिर में था, काश के असलम लिखता। ठीक है बच्चों, तो ये 6 किस्में इस तरह आपने बनानी है, और 6 किस्मों की मिसालें आपने जहन में रखनी है। बस बाकी कोई चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें फिलहाल, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम उसे कर लेंगे। उसके बाद माजी, ये तो थी माजी फ़ेल माजी। अब आप फ़ेल हाल को देखें। फ़ेल हाल वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में मालूम हो, जैसे फ़ौजिया किताब पढ़ती है, फरीदा मजमून लिख रही है। ती है या रही है इसकी अलामात में से हैं, ठीक है। ती है तो ये फ़ेल हाल मुतलक होगा, और रही है तो ये फ़ेल हाल जारी होगा। 2 नाम होते हैं इसके, 2 किस्में भी बताते हैं लेकिन 2 नाम हैं। बारह फ़ेल हाल बनाने का तरीका मस्दर से के आखिर से ना हटाकर ता है लगा देने से फ़ेल हाल, और रहा है लगा देने से फ़ेल हाल जारी बन जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है फ़ेल मुस्तकबिल। वो फ़ेल है जिससे किसी काम का करना या होना आइंदा ज़माने में मालूम हो, जैसे रिजवान मुल्तान जाएगा। और इसका बनाने का तरीका मस्दर के आखिर से ना हटाकर गा लगा देने से फ़ेल मुस्तकबिल बन जाता है। लो जी, आपकी फ़ेल की किस्में ज़माने के एतबार से मुकम्मल हो गई। आगे फ़ेल मज़ारे को देखो बेटा, मैंने आपको कहा ना ये यहाँ बेमहल है, तो क्यों? मैं ज़रा आपको ये बता दूँ कि ये क्यों बेमहल है। इसलिए कि जो इन्होंने इसकी तारीफ़ और मिसालें दी उसका कोई फ़ायदा नहीं। फ़ेल मज़ारे वो फ़ेल है जिससे किसी काम का करना या होना मौजूदा और आइंदा ज़माने में मालूम हो। मौजूदा में होगा तो फ़ेल हाल है, आइंदा में होगा तो फ़ेल मुस्तकबिल है। जैसे अदनान आए फ़ेल मज़ारे, गलत है भाई बच्चों, आए फ़ेल मज़ारे है ही नहीं, ये आए तो अमर है। तो बेटा फ़ेल मज़ारे नहीं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, आपने ये तीन किस्में याद रखनी है। उसके बाद भाई बच्चों एक तकसीम हमने बताई थी कि काम के करने या न करने का हुक्म हो, उस एतबार से 2 किस्में हैं, फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं। फ़ेल अमर वो फ़ेल है जिससे किसी काम के करने या होने का हुक्म मालूम हो, जैसे तू आ, तुम खाओ। अच्छा भाई बच्चों, तो इसी तरह अगर वो मिसाल जो इन्होंने मज़ारे की दी है कि अदनान आए, तो हम कहें, अगर इसको हम अमर कहें तो क्यों गलत होगा? इसलिए कि तू आ इसमें हुक्म है, तुम खाओ इसमें हुक्म है। असलम आए, भाई मैं किसी बच्चे को ये कह रहा हूँ कि वो जाकर फलां बच्चे को ये कहे कि वो आए, तो इसमें हुक्म नहीं है, हुक्म है, तो ये भी अमर है, ये मज़ारे नहीं है। फ़ेल अमर बनाने का तरीका मस्दर के आखिर से ना हटाकर जो बाकी बचे फ़ेल अमर वाहिद हाजिर का सीगा होगा, ना हटा दो मस्दर के आखिर से। जैसे देखो, अच्छा फ़ेल अमर के हकीकत में 2 सीगे वाहिद हाजिर और जमा हाजिर होते हैं, क्योंकि हुक्म हाजिर और मौजूद को दिया जाता है। चुनांचे बाकी सीगे फ़ेल मज़ारे के इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि गिरदान से ज़ाहिर है। क्या गिरदान लाए भाई? वो आए, वो आए, तू आओ, तू आ, तुम आओ, मैं आऊँ, हम आए। ठीक है, अब देखें, वो आए,
وہ آئیں. اب یہ کہتے ہیں یہ فعل مضارع ہے، حالانکہ یہ فعل مضارع نہیں ہے، عربی سے لی ہوئی گرامر ہے، اور عربی کے اندر وہ فعل امر بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دوسروں کے 14 صیغے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی غائب اور حاضر ہوتا ہے. اب امر کیسے غائب ہوگا؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، میں خالد کو بھیج رہا ہوں کس کی طرف؟ عمر کی طرف، کہ خالد جاؤ عمر کو کہو کہ وہ ادھر آئے، تو یہ امر نہیں بنا، امر ہے بھائی بچوں. دوسرا ہے فعل نہیں. فعل نہیں وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا حکم معلوم ہو، جیسے تو نہ جا تو مت جاؤ، تو نہ جا تو مت آؤ یا مت جاؤ. او بھائی خالد کو کہہ دو کہ وہ مت جائے، تو غائب کے صیغے بنتے ہیں اس کے بھی. فعل امر کے شروع میں نہ یا مت لگا دینے سے فعل نہیں بن جاتے ہیں، اس حالت میں فعل امر کی طرح ہے. لو جی، لو بچوں، یہ آپ نے اس طرح بس صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس میں کام کے کرنے کا حکم ہو وہ امر ہے، اور نہ کرنے کا حکم ہو تو وہ نہیں ہے. باقی گردانے اور اس کی باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ ضرورت پڑنے پر یاد کر لی جائیں گی. اس کے بعد بھائی بچوں فعل لازم اور فعل متعدی. فعل کے فاعل مفعول کے چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے، یوں کہو اس کو کہ یہ مفعول کے چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہے، جیسے یعنی مفعول کو نہ چاہے، جیسے ندیم ہنسا، گھوڑا دوڑا. ان دونوں جملوں میں ہنسا اور دوڑا دونوں فعل لازم ہیں، کیونکہ ندیم اور گھوڑا دونوں فاعل ہیں جن کے ذکر کر دینے کے بعد دونوں فعلوں کے معانی پورے ہو گئے. آیا، گیا، دوڑا، چلا، ہنسا اور رویا، بھاگا وغیرہ، یہ سب فعل لازم ہیں. بھائی بچوں فعل لازم ہوتا ہے کہ جب آپ بات کریں تو بات کرنے کے بعد آپ کو کوئی تشنگی محسوس نہ ہو، کوئی ضرورت محسوس نہ ہو کہ یار مفعول کو ذکر نہیں کیا. جیسے آپ کہتے ہیں اسلم آیا، تو اب جب اسلم آیا کہا آپ نے تو مفعول کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن بخلاف متعدی کے یہ فعل لازم ہے. بخلاف متعدی کے وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول بھی چاہے، جیسے استاد نے سبق پڑھایا، اس جملے میں پڑھایا فعل متعدی ہے، استاد فاعل ہے، جس کے ذکر کرنے کے بعد سبق جو مفعول ہے کہ ذکر کیے بغیر فعل کے معنی مکمل نہیں ہوتے. چنانچہ لکھا، پڑھا، کھایا، پیا، بیٹھا، دیکھا وغیرہ، یہ سب فعل متعدی ہیں. بھائی آپ کہتے ہو بھائی بچوں اسلم نے کھایا، تو جب آپ نے یہ کہا نا تو بات ابھی تک مکمل نہیں، تسلی نہیں ہوئی کہ یہ بات کیا ہے، کیا چیز کھائی بھائی اس نے تو آپ کہو گے کہ اس نے سیب کھایا مثلا. ٹھیک ہے، سیب کھایا مثلا. تو بچوں یہ فعل متعدی کہلاتے ہیں، اور وہ فعل لازم جس کی بات صرف فاعل پر پوری ہو جائے وہ اوپر گنائے. کون کون سے؟ آیا، گیا، دوڑا، چلا، ہنسا، رویا، بھاگا، یہ فعل لازم ہیں. اور یہ جو لکھا، پڑھا، کھایا، پیا، بیٹھا، دیکھا وغیرہ یہ متعدی ہیں. اچھا بھائی پانچویں تقسیم بچو کس کے اعتبار سے؟ فعل کے معلوم ہونے یا نہ ہونے کے بعد فعل مذکور ہے یا نہیں. اگر مذکور ہے تو وہ معروف، نہیں ہے تو وہ مجہول. جیسے دیکھیں فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے طاہرہ آئی. اس جملے میں آئی فعل معروف ہے کیونکہ اس کا فاعل طاہرہ موجود ہے. فعل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں، معروف اور مجہول. اور مجہول اس کا الٹ ہوگا کہ فاعل معلوم نہ ہو، جیسے خط لکھا گیا فعل مجہول ہے کیونکہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہے. فعل مجہول جس پر واقع ہوتا ہے اسے نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں. جو یعنی اگر فعل معروف کا یوں کہو کہ جو چیز فعل معروف کا مفعول بنتی ہے وہ فعل مجہول میں نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ اسے کہتے ہیں. نام دو ہے بس بچے، اور کوئی پیچیدگی نہیں. فعل مجہول ہمیشہ فعل متعدی بنتے ہیں، فعل لازم سے مجہول نہیں بنتا. لو بھائی بچوں فعل مجہول بنانے کا طریقہ، جس مصدر سے فعل مجہول بنانا ہو پہلے اس مصدر کو مصدر مجہول بنا لیں. جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس مصدر کی ماضی مطلق کے آخر میں جانا لگا کر پہلے مصدر مجہول بنایا جائے، اس کے بعد مذکورہ بالا طریقوں سے تمام قسم کے فعل مجہول بن جائیں گے. جیسے لکھنا مصدر سے فعل مجہول بنانے کے لیے اس مصدر کو مجہول بنایا. لکھا جانا، لکھنا سے کیا بنایا؟ لکھا جانا. پڑھنا سے پڑھا جانا. کھایا سے کھانا سے کھایا جانا. جس سے مثلا لکھا گیا
माजी मुतलक मफूल मजहूल बन गई। इसी तरह दूसरे अफ़ाल भी मजहूल बन जाएंगे। अच्छा, फ़ेल ताम और फ़ेल नाक़िस। अच्छा भाई बच्चों, फ़ेल ताम और फ़ेल नाक़िस, कहते हैं कि फ़ेल ताम वो फ़ेल है कि अगर फ़ेल लाजिम है तो फ़ाइल का ज़िक्र कर देने के बाद इसके माना मुकम्मल हो जाएंगे। जैसे सईद आया, यहाँ आया फ़ेल ताम है, सईद फ़ाइल के ज़िक्र कर देने के बाद इसके माना पूरे हो गए। और अगर फ़ेल मुतअद्दी है तो फ़ाइल और मफ़ूल दोनों का ज़िक्र कर देने के बाद इसके माना मुकम्मल हो जाएं। असलम ने ख़त लिखा, इस जुमले में लिखा फ़ेल ताम है क्योंकि असलम फ़ाइल और ख़त मफ़ूल के बाद माना मुकम्मल हो गए, ये फ़ेल ताम कहलाएगा। लो बच्चों, ये जो मैंने आपको कहा था ना कि इसमें असल में 4 हैं, पाँचवीं किस्म ऐसी है कि अगर इसको ना भी बयान किया जाए तो बात पूरी हो जाए। असल बच्चों बात यह है कि ये जो इन्होंने फ़ेल ताम की तारीफ़ की है, ये फ़ेल ताम की तारीफ़ भी किसी हद तक है कि फ़ेल लाज़िम है तो फ़ाइल का ज़िक्र कर देने के बाद इसके माना मुकम्मल हो जाए, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आप यूँ कहो कि फ़ेल ताम वो है जिसमें ज़ाहिरी तौर पर किसी काम का होना मालूम हो जाए, जैसे देखो ऊपर की सारी मिसालें, मसलन लिखा, पढ़ा, आया, गया, खाया, रोया। अब इसमें एक काम आपको इसमें मालूम हो रहा है, रोने का काम, खाने का काम, आने जाने का काम, ठीक है, तो इसको कहेंगे फ़ेल ताम। और फ़ेल नाक़िस वो है जिसके साथ एक इसमें ज़ात का जिक्र करने के बाद जब तक दूसरे इसमें ज़ात का जिक्र न किया जाए तो इसके माना मुकम्मल ना हो। इसकी तारीफ़ भी बेटा अगर ऐसे हो कि फ़ेल ताम वो है कि जिसमें किसी काम का करना मालूम हो रहा हो, और फ़ेल नाक़िस वो है कि जिसमें काम का जिक्र ना हो, बस सिर्फ उसका असबात मौजूद हो। जैसे देखो भाई बच्चों, है, हैं, हुआ, हुए, होगा, होगी, हो गई, था, थी, रहा, बना, निकला, निकाला, सही, वगैरह वगैरह, ये है फ़ेल नाक़िस। तो अब इसमें आपको वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि हुआ, अब क्या हुआ, हुए, होगा, होगी, इसमें ज़ाहिरी तौर पर काम मालूम नहीं हो रहा, जबकि फ़ेल ताम में ज़ाहिरी तौर पर काम मालूम हो रहा है। तो इस एतबार से आपको आसान जो तारीफ़ लगे वो आप कर लें, चाहे ये लगे चाहे वो जो मैं बता रहा हूँ कि फ़ेल ताम वो है जिसमें किसी काम का मज़कूर हो, जिससे कोई काम ज़ाहिर हो रहा हो। फ़ेल ताम वो है जिससे कोई काम ज़ाहिर हो रहा हो। फ़ेल नाक़िस वो है जिससे कोई काम ज़ाहिर न हो रहा हो। तो ये इस तरह से 5 तक़सीमें बच्चों आपकी फ़ेल की मुकम्मल हुई, क्योंकि फ़ेल भी इसम की तरह मुख्तलिफ़ एतबारात से, तो आपने सब की तक़सीम के बाद जो तारीफ़ें और मिसालें हैं उन पर खूब तवज्जो देनी है, वही आपके MCQs होंगे। इसके अलावा जो आपकी ज़रूरत है वो अदबी एतबार से है, जब इंसान की फितरत है कि जब ज़रूरत पड़े वो तब वो काम को कर लेता है। तो बच्चों आज बस इतना काफ़ी है, फ़ेल और उसकी अक़साम, उनकी तारीफ़ें और मिसालें। आइंदा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।